السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور نیو ویلاگ۔ ابھی میں جا رہے ہیں ہم لوگ محفل پہ، تو میں تھوڑا سا 8 بجے کا ٹائم ہو گیا، تو محفل میں جاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، چلو چھڑ کے بھی جاتے ہیں اور اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں۔ 3 2 1۔ نشست کا خالص مقصد تربیت ہے، اس لیے ہم اپنے مالک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تربیت انسان کے لیے انتہائی قدر و قیمت رکھتی ہے، اسی لیے ہفتہ وار تربیتی نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہفتہ بھر میں جتنا بھی ہم نے اپنا نقصان کیا ہوتا ہے، اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے ہم قرآن و سنت کا نور حاصل کریں اور اس سارے نقصان کو ختم کر دیں۔ لہٰذا ہم اپنے مالک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے مقصد اگر یہ نور کسی کو نصیب ہو جائے تو اس شخص سے بڑا کوئی خوش نصیب شخص نہیں ہے۔ اور زندگی میں آپ جو کچھ کر چکے ہیں، آپ یہ نیت کیجئے کہ آپ قرآن و سنت کا نور حاصل کرنے آئے ہیں، تاکہ اس نور کی خیرات کے صدقے آپ کا ہر غم ہر دکھ یہاں پر کٹ جائے۔ سامعین ذی وقار، دور حاضر کا جو مسلمان ہے فکر مال میں اس قدر الجھ چکا ہے کہ نامہ اعمال کی فکر کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے۔ حالانکہ انسان کی خوش بختی اور اس کی بدبختی، اس کا مدار مال کے بینک بیلنس پر نہیں ہے، بلکہ انسان کی خوش بختی اور بدبختی کا مدار نامہ اعمال کے گرد گھومتا ہے۔ کس کی کوٹھی یا کس کا گھر خوش نصیب ہے اور کس کا گھر چھوٹا ہے یا کس کا بینک بیلنس زیرو ہے، یہ بات قطعاً اس بات کو طے نہیں کرے گی کہ کون بدبخت ہے۔ یہ بات طے کر دے گی کہ کس کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو انسان کو یہ بات کسی جگہ پر لکھ لینی چاہیے کہ اس کی خوش بختی کا انحصار حصول مال پر نہیں بلکہ حسن نامہ اعمال پر ہے، اور مال و دولت کے ہونے یا نہ ہونے سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے خزانے ہوتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ تمہیں جینے کا مزہ آئے گا، اور پھر کل جب تمہاری آخرت کا وقت آئے گا تو تمہیں موت کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ تیرا دل خود کرے گا کہ بس یہ روح کب نکلے، اور میں نے اس زندگی کے بعد اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو دل خود رب سے ملاقات کرنے کے لیے کرے گا۔ آج ہم تحریک روضۃ الاسلام کے اس مقام پر، اس پلیٹ فارم پر موجود ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ
وقنا عذاب النار. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإنما رحمة مهداة. صدق النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تھے مگر اندر کا ماحول گلزار بن گیا تھا. جو غور کریں گے ان کو پتہ چل جائے گا جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں. ظاہر میں آگ تھی، اندر گلزار تھا. ایسے ہی جو اللہ کا ہوتا ہے وہ ظاہر کے اندر مصائب کی ظاہری آگ کے اندر اگر ہو، لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے تو اللہ کا بندہ، مگر اس کے ارد گرد کتنے مصائب ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں، یہ کتنی پریشانیوں کے اندر ہے. تو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر جگہ پر آگ جلاتی نہیں ہے. اندر رب کا بندہ ہو تو وہ گلے گلزار بھی بنانا جانتا ہے. تو آپ آگ گلزار بن جائے، رنگ اس کا رہے آگ جیسا. ہم نے تو کیفیت بدل لی ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ رنگ رہے اس کا آگ جیسا، مقصود تو کیفیت بدل لے، گرمائش نہ دے، حدت ختم ہو جائے. اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہاں پر آتے ہیں اور ان کے دل میں یہ بات ہے کہ کام نہیں ہو رہا، آپ مجھے اس بات کا جواب دیں. آپ کا کام نہیں ہو رہا، جو چیز آپ کو فنا کیے جا رہی تھی اور آپ کو بیمار کیے جا رہی تھی، بتائیے وہ پیچھے ہٹی ہے یا نہیں ہٹی ہے؟ آپ کی اس حدت میں کمی آئی یا نہیں آئی؟ آپ کی اس شدت کے اندر گلزار بننے کا رخ پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ آگ جس کے اندر پہلے جلن تھی، وہ آگ اگرچہ موجود ہو مگر کیا وہ گلزار بنتی نہیں جا رہی؟ آگ کا بجھ جانا یہ ایک الگ بات ہے، آگ کا رہنا اور پھر اس کا گلزار بن جانا ایسا بھی ہوتا ہے. تو جس کی زندگی میں آگ ہے، اور ہر ایک کی زندگی میں آگ موجود ہوتی ہے جو اس کو تکلیف دے رہی ہے، جو اس کو پریشان کر رہی ہے. لوگ پوچھتے ہیں مرشد کیوں ضروری ہے؟ اور یہ بھی آپ کی توجہ کے لیے حدیث بھی ہم جانتے ہیں، الدعاء یرد القضاء، دعا بہار لے آتی ہے، دعا موسم بدل دیتی ہے، دعا ظلمت کو نور میں بدل دیتی ہے، دعا محروم کو سرفراز کر دیتی ہے، اور دعا بے دل کو بادل کر دیتی ہے، اور دعا مردہ کو زندہ کر دیتی ہے، اور دعا بد نصیب کو خوش نصیب کر دیتی ہے. جس کی جیسی دعا ہوگی اس کا ویسا اثر ہوگا. مرشد کیوں ضروری ہے؟ میں تو اس پر تین سے بھی زیادہ میرے بیانات ہیں. اہدنا الصراط المستقیم میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتا ہے کہ مرشد ضروری ہے. کیا آپ سب کچھ جانتے ہیں؟ کیا آپ ہر چیز سے بچ سکتے ہیں؟ تو مرشد کیوں ضروری ہے؟ اپنی باطنی تربیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے لائق ہونے کے لیے مرشد ضروری ہے.
یہ بنیادی کانسیپٹ ہے مرید اور مرشد کا. مرشد خلیفۃ اللہ ہوتا ہے, اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے, رسول پاک کے خلیفہ ہوتے ہیں. خلیفہ نے وہی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے جو امام ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے. امام دنیا میں تشریف لائے, اس پر بھی غور چاہوں گا. امام سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لائے, آپ نے لوگوں کو ان کی فکروں کے عذاب سے محفوظ فرمایا. دوبارہ عرض کرتا ہوں, فکری عذاب بہت بڑا عذاب ہے. فکری تذبذب بہت بڑا تذبذب ہے. آپ اس وقت جو پریشان ہیں, آپ اپنے فیصلوں کو بدل لیں, آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. آپ کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں, آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے, انسان کی فکر ٹھیک نہیں ہے. جو مفقود ہے آپ اس کے شدید طالب ہیں, اور جو موجود ہے آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. جو نہیں ہے وہی سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے, اور جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے. جو موجود نہیں ہے وہی وبال جان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو موجود اتنی ساری نعمتیں ہیں اس کی طرف صرف نظر ہے. تو جو بندہ بچنا چاہتا ہے وہ اپنے فکری عذاب سے بچے, اپنے فیصلوں کو درست کرے. یہ پہلا میرا مشورہ ہے آپ کو, اپنے فیصلوں کی سمت اچھی کر لیں, اپنے فیصلوں کی سمت اچھی کر لیں, اپنے فیصلوں کی سمت درست کر لیں. انشاءاللہ آپ کے وجود سے آگ نکل جائے گی, آپ کا وجود گلے گلزار اور ٹھنڈک اور رحمت کی اماجگاہ بنتا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا انقلاب پیش کیا تھا؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ پوری دنیا میں میرا بیان سنا جا رہا ہے, اس وقت دوسرے ممالک میں. میں یہ بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, اسلام پھیلایا حضور نے. اسلام کیا تھا, کیا پھیلایا حضور نے, مطلب وہ بات کیا تھی؟ اس کو ایک لفظ میں اگر آپ سیکھنا چاہیں تو وہ در حقیقت پاک فکر پھیلائی تھی, انسانیت کی فکر کو چینج کیا تھا. فائنلی میں پھر سے 11:30 گھر آ چکا ہے, میں نے وہی کپڑے دوبارہ ڈال چکا ہوں. تو اب سوتے ہیں. امید ہے کہ آج کا بلاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور قاری صاحب کا آپ کو بیان بھی اچھا لگا ہوگا. تو آج کو بلاگ پہ اینڈ کرتے ہیں. ابھی کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.